شاید ہماری تاریخ کو بھول گئی ہے۔ ہم ان کی روحانی اولاد ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب جنگ موتا کے لیے اپنے غلاموں کا انتخاب کیا تو 3000 صحابہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں اپنی جانوں کے نذرانے لے کے حاضر ہو گئے، اور ادھر 1 لاکھ کا لشکر تھا ہرکل کی فوج کا، عیسائی فوج جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی کہ دنیا کی سپر پاور جو ہے یہ عیسائی ہرکل کی فوج ہے، اور اس فوج سے مقابلہ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا یہ ہر ایک نہیں ایسا کر سکتا۔ ادھر میرے آقا کے غلام جو تھے جب حضور نے ان کو تیار کیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے یہ جھنڈا حضور نے حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھمایا، اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو یہ جھنڈا عبداللہ بن رواح کو دے دینا، اگر عبداللہ بن رواح شہید ہو جائے تو پھر یہ جھنڈا جعفر طیار کو دے دینا، اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائے تو پھر یہ جھنڈا حضرت خالد بن ولید کو دے دینا۔ تو میرے نبی کے یہ 3000 غلام 1 لاکھ کے مقابلے میں چلے گئے، ان سے ٹکرانے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، باطل کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے والے کے لیے۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ ایک طرف 1 لاکھ ہو، ایک طرف 3000 ہوں، یہ مقابلہ کوئی نہیں بنتا، یہ جوڑ کوئی نہیں بنتا۔ کسی سیانے سے سیانے جرنیل سے پوچھ لو، کسی بڑے سکالر سے پوچھ لو، کسی بڑے فلاسفر سے پوچھ لو، کسی باشعور اور سمجھدار معقول آدمی سے پوچھ لو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف 1 لاکھ لڑنے والا ہو، ایک طرف 3000 لڑنے والا ہو۔ پھر وہ لڑائی مشینری کی نہیں ہے، وہ لڑائی کیمیکل کی نہیں ہے، وہ لڑائی توپ، ٹینک، گولی اور میزائل کی نہیں ہے، پھر لڑائی بھی تیر اور تلوار کی ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ حضور کے 3000 غلام جو تھے یہ ان کے مقابلے میں چلے گئے؟ جب یہ گئے تو انہوں نے نہ اپنے حالات کو دیکھا، نہ آلات حرب و ضرب کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جنگ کا اتنا ساز و سامان نہیں ہے، نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم گھر سے اتنی دور نکل آئے، مقابلہ 1 لاکھ سے ہے، ہم 3000 ہیں، یہ جوڑ کوئی نہیں بنتا، یہ مقابلہ کوئی نہیں بنتا، یہ بات کوئی نہیں بنتی، ہم کیسے لڑائی کریں گے؟ مگر یہ پھر بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، کسی شے کی پرواہ کیے بغیر۔ اقبال کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مسلمان کی تو شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ ہاں جی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ فرمایا نماز بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک انسان کے اندر اپنے نبی کی عزت اور ناموس کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے لڑنے کے لیے چلا گیا۔ جب میدان کارزار میں پہنچے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جھنڈا حضرت زید بن حارثہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ آپ سرال لشکر ہیں، آپ امیر لشکر ہیں، آپ مسلمانوں کی فوج کے چیف ان کمانڈر ہیں، آپ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، امام الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ حضور کے جو غلام حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے عرض کرنے لگے سونیا کوئی جنگ کی خبر آئی؟ فرمایا خبر آئی نہیں ہے، ابھی خبر لے لیتے ہیں۔ خبر آئی نہیں ہے، ابھی خبر لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا خبر ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اب مسلمانوں نے صفیں بنا لی ہیں، جھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑ لیا ہے، اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ لڑتے لڑتے حضرت زید بن حارثہ آپ شہید ہو گئے۔ جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا
زید بن حارثہ شہید ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جھڑ آئی۔ پھر حضور نے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ بن رواح نے اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواح لڑنے لگے، آپ کی کمان میں پھر جنگ شروع ہو گئی، پھر لڑتے رہے۔ جب لڑتے لڑتے جنگ کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گیا۔ جنگ ملک شام میں ہو رہی ہے، آمنہ کا لال مدینے میں بیٹھ کے خبریں دے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جو اسلام کے لیے نکلتے ہیں مصطفیٰ کی ان پہ نظر ہوتی ہے، حضور کی ان پہ نظر ہوتی ہے۔ جنگ شام میں ہو رہی تھی اور حضور خبر مسجد نبوی میں بیٹھ کے دے رہے ہیں، مدینہ شریف میں بیٹھ کے حضور خبر دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اب عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا جعفر طیار نے پکڑ لیا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ مولا علی المرتضیٰ کا بھائی تھا، میرے نبی کے چچا کا بیٹا تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق تیرے میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اے جعفر طیار جب لوگ جنت میں جائیں گے ہر جنتی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوگا، جہاں اس کا جی چاہے گا وہ جنت کا تخت اٹھا کے لے جائے گا، مگر تجھے رب یہ مقام دے گا، اللہ تجھے اپنے پر دے گا، تو جدھر جانا چاہے گا اپنے پروں پہ جائے گا، تجھے جنت کے تخت کی حاجت بھی نہیں رہے گی۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب گئے میدان میں، اب لڑتے رہے، جنگ کرتے کرتے حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ ادھر مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آئے میرے غلاموں، زید بن حارثہ بھی شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گیا، جعفر طیار بھی شہید ہو گیا، مگر میرے حضور کے غلاموں نے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید دوڑ کے آگے بڑھے، آپ نے اس جھنڈے کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ آئے حضور کے غلاموں، ڈگمگانا نہیں ہے، کمزور نہیں پڑنا، لڑکھڑانا نہیں ہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے، بانی اسلام نے عطا فرمایا ہے، جب تک ہم میں ایک بھی باقی ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم اسلام کا جھنڈا زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حق تو لو، حق تو لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے جھنڈا پکڑا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اس جھنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے جھنڈا پکڑا، آپ میدان میں اترے، ادھر عیسائیوں کا جرنیل آیا، وہ کہنے لگا کہ اب تو کام ہی ختم ہو گیا، ان کے 3 جرنیل جو تھے ہم نے انہیں شہید کر دیا ہے، اب تو یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تعداد میں پہلے ہی تھوڑے تھے، کہاں 1 لاکھ کہاں 3000،
मुकाबला कहने लगा पहले ही कोई नहीं था, मगर अब तो इनके 3 जर्नैल भी शहीद हो चुके हैं, अब इनके हौसले पस्त हो चुके हैं, अब इनकी हिम्मतें टूट चुकी हैं, अब ये थक चुके हैं। अब एक हांगरा मारोगे, एक नारा मारोगे तो अभी अभी ये तुम्हारे आगे लग के भागेंगे, और ये अभी अभी तुम रस्सियां इकट्ठी करो, हम इन्हें पकड़ पकड़ के बांधेंगे और फिर इनके बदन के टुकड़े करेंगे। हजरत अमर बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 80 साल के बूढ़े सहाबी उस लश्कर के अंदर मौजूद थे। आप सफ़ों को तोड़ते हुए आगे तशरीफ ले आए। हजरत खालिद बिन वलीद को कहा कि आए खालिद बिन वलीद, तेरा जज्बा भी बड़ा है, तेरी जवानी भी बड़ी है, तू जंगजू भी बड़ा है, तू बहादुर भी बड़ा है, मगर इसने जो बोल बोले हैं इनका जवाब मुझे इजाजत दे कि मैं इस बदमाश को जवाब दूं कि रसूलुल्लाह के गुलामों का जज्बा क्या है, रसूलुल्लाह के गुलामों का हौसला क्या है। आप अंदाजा करो, लश्कर भी थोड़ा हो, फौज भी थोड़ी हो, 3 जर्नैल शहीद हो चुके हो, और फिर 80 साल का बूढ़ा आदमी वो लश्कर से निकल के मैदान में आ जाए, सामने 1 लाख का लश्कर हो और वो कहे कि इसको जवाब मैं दूंगा। हजरत अमर बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मैदान में आ गए। उस जर्नैल को इशारा करके कहा इधर आ गुंडे, आके मेरी बात सुन। जब वो करीब आया तो आप फरमाने लगे तूने क्या कहा है। वो कहने लगा कि अमर बिन मादी करब अब कहने को रह क्या गया है, इतने बंदे तुम्हारे शहीद हो गए, 3 जर्नैल तुम्हारे शहीद हो गए, अब तुम्हारी हैसियत क्या है हमारे साथ मुकाबला करने की, तुम्हारा जोड़ क्या है हमसे लड़ने का। तुम्हें पता नहीं था कि हम दुनिया की सुपर पावर से लड़ने के लिए जा रहे हैं, दुनिया की सुपर पावर से हमने टक्कर ले ली है। कोई लश्कर बड़ा लेके आते, कोई जंगजू बड़े लेके आते, कोई दलेर बहादुर निडर लोग लेके आते, ये क्या तुम हमारे सामने लेके आए हो। जब उसने इतनी बात की तो हजरत अमर बिन मादी करब ने उसके घोड़े की दुम को पकड़ लिया, उसकी पूंछल को पकड़ा। जब उसकी पूंछल को पकड़ा और यूं अपने हाथ के ऊपर आपने उसके घोड़े की दुम को लपेटा, और घोड़े की दुम लपेटने के बाद आप फरमाने लगे कि कसम है रब्बे मोहम्मद की इज्जत की मुझे, अगर तुझ में हिम्मत है तो अपने घोड़े की दुम मुझसे छुड़ा ले, अगर तूने घोड़े की दुम मुझसे छुड़ा ली तो जंग लड़ने से पहले हम अपनी हार मान जाएंगे, और अगर तू घोड़े की दुम इस 80 साल के बाबे से ना छुड़ा सका तो फिर इन जवानों का मुकाबला कैसे करेगा। तुझे पता ही नहीं है हम जब मैदान में आते हैं तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत के लिए कटने मरने और शहीद होने के लिए आते हैं। तो हजरत अमर बिन मादी करब ने जब उसके घोड़े की दुम को मूसल को पकड़ा ना, और यूं आपने फेरा उसे, जब फेरा तो वो जर्नैल ईसाई जो था वो भी घोड़े से नीचे गिर पड़ा, और उसका घोड़ा भी घूमता हुआ जमीन पे गिर पड़ा। आप फरमाने लगे तुझे पता ही नहीं है हम कोई तीर तलवार के जोर पे थोड़ा लड़ते हैं, हम तो रसूलुल्लाह की नजर से लड़ते हैं, हम तो अपने रब के करम से लड़ते हैं। फिर हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने लश्कर की तरतीब बदली, फरमाया दाएं वाले बाएं हो जाओ, बाएं वाले दाएं हो जाओ, आगे वाले पीछे हो जाओ, पीछे वाले आगे आ जाओ। थोड़ी तरतीब बदली तो उन ईसाइयों ने देखा कि ये क्या हो गया, इनका तो कोई और बड़ा लश्कर आ गया है, इन्हें तो कोई और बड़ी इमदाद आ गई है, ये बंदे पहले नहीं देखे थे जो अब देखे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ बंदे अपने छुपा के बिठाए हुए हैं, ये थोड़े थोड़े करके उन्हें बुला रहे हैं। फौज के हौसले पस्त हो गए। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस एक
غزوہ جنگ موتا کے میدان میں آپ نے 8 تلواریں میدان کے اندر توڑی، 8 تلواریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی۔ اتنے کافر مارے، اتنے کافر مارے، اتنے کافر مارے کہ آپ کے ہاتھ میں 8 تلواریں ٹوٹی۔ ایک تلوار کا توڑنا میدان جنگ میں ایک داستان بن جاتا تھا اس کی بہادری کی، اور مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی تو اس کی بہادری کی لوریاں سنایا کرتی تھی کہ ایک مرد میدان ایسا بھی تھا کہ جس نے جنگ میں لڑتے لڑتے اپنی تلوار توڑ دی تھی، اور جس شیر کے ہاتھ میں 8 تلواریں ٹوٹی تھی، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ انڈیا کو پتہ ہی نہیں ہے، ہندوستان کی اس کنجری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، یہ تو ان کی اولاد ہے جنہوں نے ایک ایک جنگ کے میدان میں 8 تلواریں توڑی ہیں۔